ویسے تو انسان کی تاریخ بہت زیادہ وسیع ہے۔ تقریباً جب ہم ریسرچ اور سائنس کی بنیاد پر انسانی تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو تقریباً کچھ 2 لاکھ سے لے کر کچھ 2.5 لاکھ سال انسان کی تاریخ ہے۔ لیکن جب ہم تقریباً آج سے کچھ 10,000 سال پہلے جاتے ہیں انسانی تاریخ میں، تو 10,000 سال پہلے انسان کھیتی باڑی شروع کرتا ہے، یعنی کہ زراعت، ایگریکلچر۔ آج جو ہم فصلیں اگاتے ہیں، پھل اگاتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، جو خوراک کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو آج ہم اگاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو یہ انسان اس چیز کو انوینٹ کرتا ہے تقریباً کچھ 10,000 سال پہلے، جب انسان سویلائزڈ بنتا ہے، پرماننٹلی وہ سیٹل ہوتا ہے اسپیسیفک ایریاز میں۔ جو 4 سویلائزیشنز انیشلی وجود میں آئی تھی، ایجپشن سویلائزیشن، میسوپوٹیمین سویلائزیشن، چائنا سویلائزیشن اینڈ انڈس ویلی سویلائزیشن۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم ایگریکلچر کو انوینٹ تو کرتے ہیں، جو فوڈ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کافی حد تک ہم اس کو ریزولو کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اس کھیتی باڑی کی وجہ سے ہم ایک اور مسئلہ اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں معاشرے میں، اور وہ ہے ڈویژن، یعنی کہ تقسیم۔ ہم انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک جو کلاس بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس، اور دوسری جو کلاس بنتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سلیوز، یعنی کہ غلام۔ آج جن لوگوں کو ہم مزدور کہتے ہیں تو اس ٹائم ان کو ہم غلام کہتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایگریکلچر کو انوینٹ کرتے ہیں تو جو ایلیٹ کلاس تھی، جو چند لوگ تھے، تو زیادہ تر زمین ان کے قبضے میں آتی ہے، اور پھر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ باقی جو میجورٹی لوگ ہوتے تھے معاشرے میں تو وہ ان کے لیے کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، فصل کو اگاتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، اور بدلے میں وہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے تھے، جو کہ لینڈ لارڈس ہوتے تھے، جاگیردار ہوتے تھے، فیوڈلزم کا ایک سسٹم تھا، تو وہ بدلے میں ان کسانوں کو، ان سلیوز کو، غلاموں کو کچھ راشن وغیرہ دیتے تھے، جس سے وہ اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ وہ پالتے تھے۔ انسان کی تاریخ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو عراق کے علاقے بیبیلون میں جب حمورابی ایک بادشاہ پاور میں آتے ہیں تو وہ ایک قانون بناتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کوڈ آف حمورابی۔ کوڈ آف حمورابی یہ پتھر پر پریپیئر کی گئی ایک آئین تھا، کیونکہ اس ٹائم پیپر کو ہم نے انوینٹ نہیں کیا تھا، تو زیادہ تر چیزیں پتوں پر وہ لکھتے تھے۔ کوڈ آف حمورابی وہاں پر کنگڈم آف حمورابی میں، کنگڈم آف بیبیلون میں، وہاں پر ان کا ایک آئین تھا۔ اچھا، فرسٹ ٹائم وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس آئین میں وہ 2 گروپس کو ڈفرنٹ سٹیٹس دیتے ہیں معاشرے میں۔ ایک ایلیٹ کلاس تھا جو بڑے بڑے پوزیشنز پر تھے، جو بادشاہ تھے، جو مالدار لوگ تھے، جو لینڈ لارڈس تھے، جو بزنس مین تھے، تو ان کو وہ ایلیٹ کلاس ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اور سیکنڈ جو کلاس تھا تو وہ غلام تھے، وہ سلیوز تھے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ اس کوڈ آف حمورابی میں ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں جو سٹیٹس تھا معاشرے میں وہ ان دونوں کے لیے ڈیفرنٹ تھا۔ جو ایلیٹ کلاس تھا تو ان کے لیے ایک اور انصاف کا نظام تھا، جو سلیوز تھے ان کے لیے ایک اور انصاف کا نظام تھا۔ یہاں پر سوسائٹی میں رائز ہوتی ہے ان ایکولیٹی کی، یعنی کہ لوگ ایکول نہیں تھے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی امپائر وجود میں آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں رومن امپائر، جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی امپائر تھی، تقریباً 3 کانٹینٹس، 3 بر اعظم پر پھیلی ہوئی ایک امپائر تھی، یورپ، افریقہ اور ایشیا۔ اچھا، وہاں پر بھی فیوڈلزم کا ایک زبردست سسٹم تھا، ایک بہت بڑا سسٹم تھا، اور چونکہ ایک بہت بڑا امپائر تھا تو اسی وجہ سے جو زمینیں تھی تو وہ چند ہی لوگوں کے قبضے میں ہوا کرتی تھی، اور باقی تقریباً ملین، یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں جو نیچے لوگ تھے تو وہ سلیوز تھے، وہ غلام تھے، وہ ان لینڈ لارڈس کے لیے کام کرتے تھے۔ یہیں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موومنٹ شروع ہوتی ہے، کچھ لوگ بغاوت کرتے ہیں، ایسے رولرز آتے ہیں کہ وہ ان سلیوز کے ساتھ جو انیکولیٹی تھی اس سوسائٹی میں، جو انجسٹس ایک سسٹم تھا، جو عزت نہیں تھے، جو لوگ سفر کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر بھی آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ چیلنج کرتے ہیں اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس
انجسٹس سسٹم کو، جو ناانصافی وہاں پر ہو رہی تھی، جو ڈگنیٹی کے لیے جو اسٹرگل وہ کر رہے تھے، اس کے خلاف وہ آتے ہیں اور اس رومن امپائر کو چیلنج کرتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے لیے کافی خطرناک بن رہا ہے تو پھر وہ ان کو سولی پر چڑھاتے ہیں. اور پھر ان کا اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے عام لوگوں کے اوپر. اور پھر کرسچینٹی جو مذہب جس کی وہ پریچنگ کر رہے تھے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد کئی سالوں میں پوری دنیا میں کافی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. رومن امپائر میں پورا جو رومن امپائر کا جو سلطنت تھا تو وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کرسچینٹی کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. آج بھی دنیا میں کرسچینٹی ایک بہت بڑا مذہب ہے. ایجپٹ ایک اور ملک ہے، مصر، وہاں پر ایک اور بادشاہ تھا، ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا فرعون. فرعون کافی اس کے اندر ایک تکبر تھا. ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا تھا، جس میں ایک بہت بڑی تعداد بنی اسرائیل کی تھی. لوگوں پر وہ کام کرتے تھے. خود کو انہوں نے گاڈ ڈکلیئر کیا تھا کہ میں خدا ہوں. دیکھیے جو دریا نیل فلو کر رہا ہے، یہ جو سن رائز ہوتی ہے، سن سیٹ ہوتی ہے، جو چاند نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں، یہ سب میرے پاور میں ہے. خود کو انہوں نے خدا ڈکلیئر کیا تھا. وہاں پر بھی ایک پیغمبر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس فرعون کو وہ چیلنج کرتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو لبریٹ کرتے ہیں، بنی اسرائیل کو وہ لبریٹ کرتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، اور ان کو وہاں سے لاتے ہیں یہاں فلسطین کی سرزمین کی طرف وہ آتے ہیں یہاں پر. پھر بعد میں وہ جودیزم، یہودیت مذہب کی بنیاد بھی رکھتے ہیں. اسی طرح عرب کی طرف آ جائیں، یہاں پر کیوں اسلام آئی تھی؟ دیکھیں جو اسلام کی ایڈونٹ ہوئی تھی تو وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ یہاں پر بھی انجسٹس تھا، ناانصافی تھی، یہاں پر لوگوں کے حقوق نہیں تھے، یہاں پر انیکویلٹی کا ایک سسٹم تھا یہاں پر. اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر یہاں پر بھیجا تھا. پہلے جو 12 سال تھے جو پریچنگ کرتے ہیں مکہ میں، مدینہ ہجرت سے پہلے، اس میں وہ مکہ میں جو قریش کا جو ایلیٹ کلاس تھا، ان کا جو سسٹم تھا، جو ٹرائبلزم سسٹم تھا، جو انیکویلٹی تھی، جو ناانصافی کا نظام تھا، ان کو وہ چیلنج کرتے ہیں وہاں پر. اور ان سب کو وہ چیلنج کرتے ہیں. وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرائط رکھتے ہیں کہ آپ مکہ میں جو خوبصورت ترین جو عورت ہے ان سے ہم آپ کی شادی کروائیں گے، جتنے پیسے آپ کو چاہیے ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے کریں گے، لیکن آپ ہمارے سسٹم کو چیلنج نہ کریں. وہ ان سے فرماتے تھے کہ اگر آپ چاند کو لائیں گے میرے ایک ہاتھ میں رکھیں گے، سورج کو لائیں گے میرے دوسرے ہاتھ میں رکھیں گے، تب بھی میں اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہاں پر اسی وجہ سے آیا ہوں کہ میں نے جسٹس کو میں نے یہاں پر پھیلانا ہے، جسٹس نظام کو میں نے قائم کرنا ہے. یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، سلیوز کو آپ نے ایک سٹیٹس دیا ہے، ایلیٹ کلاس کو آپ نے ایک اور سٹیٹس دیا ہے، تو وہ اس نظام کو چیلنج کرتے ہیں. جب وہ مدینہ ہجرت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہاں پر وہ ایک مسجد بناتے ہیں، مسجد نبوی. اور وہاں پر جو صحابہ کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ بھی کام کرتے ہیں، جس سے وہ ایک بہت بڑا میسج دیتا ہے دنیا کو کہ میں بادشاہت کو، کنگڈم شپ کو میں ڈسکریج کرتا ہوں. اور وہ بادشاہ نہیں تھے، عام لوگوں کی طرح وہ ایک انسان تھے. جب وہ مسجد کو بناتے ہیں تو اس مسجد کے جو پہلے مؤذن تھے اسلام کی تاریخ میں، جس کو وہ حکم دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ اذان دیں. اذان کس نے دیا تھا؟ وہ ایک غلام تھا، ایک سلیو تھا، ایک مزدور تھا، جس کا نام تھا حضرت بلال. اور حضرت بلال کو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ اس طرح چینج ہوتے ہیں کہ حضرت بلال پھر ایک بہت بڑے ایک جنرل بنتے ہیں. خالد بن ولید کو آپ دیکھ لیں، ایک بہت بڑے جنرل بنتے ہیں. چھوٹے یہ نیچے سے یہ لوگ ان کی رائس ہوئی تھی. زید بن حارث ایک اور غلام تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے غلام تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیٹے کا درجہ دیا تھا. وہ ایک مزدور تھا، ان کے لیے کام کرتا تھا، گھر کا کام کرتا تھا، باقی چیزوں کو وہ لوک آفٹر کرتے تھے. لیکن زید بن حارث کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سٹیٹس ہے معاشرے میں وہ اس طرح تبدیل ہوتی ہے کہ 629 میں جب رومنز کے خلاف مسلمان جنگ کرتے ہیں
جسے ہم کہتے ہیں بیٹل آف متا، جنگ متا، تو اس میں مسلمان ملٹری کو جو شخص لیڈ کر رہا تھا، جو سپریم ملٹری کمانڈر تھا، تو وہ تھے زید بن حارث، جو کہ شہید بھی ہوئے تھے۔ متا جو کہ آج جارڈن میں ہے، وہاں پر ان کی قبر بھی ہے۔ غلام تھا وہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو انہوں نے لوگوں کو ایکولیٹی کی تعلیم دی لوگوں کو۔ وہ فرماتے تھے کہ جو آپ کے مزدور ہے، آپ کے جو غلام ہے، تو جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ ان کو بھی کھلائیں، جو آپ خود پہنتے ہیں وہ ان کو بھی پہنائیں، جو ٹریٹمنٹ، جو سلوک آپ اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ آپ ان غلاموں کے ساتھ، ان مزدوروں کے ساتھ بھی کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا جو آخری خطبہ ہے ہجرت الوداع کے موقع پر، which was the first universal declaration of human rights، جو اقوام متحدہ میں جو ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے، آپ اس کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو کمپیئر کریں۔ اس میں بھی انہوں نے ان سلیوز کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اگر کوئی مزدور، کوئی سلیو، کوئی غلام، اسے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اسے معاف کریں، اور اگر وہ غلطی ایسی غلطی ہے کہ وہ ناقابل معافی ہے تو پھر آپ ان کو آزاد کریں، لیکن آپ اس کے اوپر وائلیشن نہ کریں۔ دیکھیے، ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں 1 مئی کو ایز اے لیبر ڈے۔ ہماری چھٹی ہوتی ہے، آؤٹنگ پر جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، دیر تک ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کے اوپر کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے کہ ہم کیوں اس دن کا مقصد کیا ہے۔ تو میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے فرعون ہیں، اور ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کوئی موسیٰ آئے گا اور ہمیں لبریٹ کرے گا۔ یہ دن ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم معاشرے میں ہر قسم، وہ انسان جس کا تعلق کسی بھی پروفیشن سے ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کریں۔ آپ کے جو ٹیچرز آپ کو اسکول میں پڑھاتے ہیں وہ ایک مزدور ہے، آپ کے جو ڈرائیورز آپ کو اسکول سے گھر لے جاتے ہیں، گھر سے اسکول لے جاتے ہیں، وہ ایک مزدور ہے، آپ کے جو کسان ہے وہ مزدور ہے، جو ڈاکٹرز ہے ہاسپٹل میں وہ مزدور ہے، جو انجینئرز ہے وہ مزدور ہے، آپ کے اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں یہ سب مزدور ہے۔ سب کو آپ ایکولی ٹریٹ کیا کریں۔ نوجوان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ دیکھیے، آپ کچھ ٹائم بعد آپ کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے۔ آپ معاشرے میں، یہ دن ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، اور کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے انفیریئر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ کوئی عربی نان عربی سے بالا تر نہیں ہے، اور کوئی نان عربی عربی سے بالا تر نہیں ہے۔ مین کی ایکولیٹی ہے۔ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو بھی اس کو سزا ملے گی۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی فریڈم فائٹرز آئے ہیں، تو انہوں نے ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے ایکولیٹی کا۔ انصاف نظام کو آپ قائم کریں۔ تو معاشرے میں جو بھی لوگ ہیں، ان کا تعلق جس طبقے سے بھی ہے، وہ اگر ہمارے معاشرے میں جو سویپر ہے، جو روڈز کو صاف کرتے ہیں، بلڈنگز کو صاف کرتے ہیں، اسٹریٹس کو صاف کرتے ہیں، آپ کے واش رومز کو صاف کرتے ہیں، ان کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کریں، کیونکہ وہ آپ کے ملک کو صاف رکھتا ہے، آپ کی گندگی کو وہ صاف کرتا ہے۔ سب سے زیادہ رسپیکٹ آپ ان کے کریں۔ تو اگین اس دن کو صرف ایز اے ہالیڈے کے طور پر آپ نہ منائیں، بلکہ اس دن کو اس طرح منائیں کہ انسان نے اپنی تاریخ میں بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے، اور آپ کے معاشرے میں، آپ کے ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی آپ آواز اٹھائیں۔ تھینک یو۔